الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو تحریک اسلامی مکے سے شروع ہوئی تھی اور پھر 13 سال کے بعد وہ مدینہ منورہ منتقل ہوئی، اور پھر 1 سال کے بعد یعنی آغاز سے 14ویں سال ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا۔ معرکہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ اس تحریک کا خاتمہ کر دیں، قلع خما کر دیں، اسے ختم کر دیں۔ بہت نازک وقت، نازک اس لیے بھی تھا کہ یہ بہت بڑی جمعیت تھی، بہت بڑی جماعت تھی جو مقابلے پر نکل آئی تھی، اور نازک وقت اس لیے بھی تھا کہ مسلمان اس وقت بہت کمزور تھے۔ کمزور اس معنی میں کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، 313 صرف، اور دوسری کمزوری یہ تھی کہ ان کے معاشی حالات، مالی حالات بہت کمزور تھے۔ نہ ان کے پاس سواریاں تھیں، نہ ہتھیار تھے، نہ کھانے پینے کا واپس سامان تھا۔ ہر حیثیت سے وہ پسماندہ تھے، کمزور تھے اور دست نگر تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمت دی کہ وہ 313 کو لے کر نکلے اور بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر کر دعائیں کرنا شروع کی۔ بیان یہ ہے روایات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے اس طرح آواز آ رہی تھی سوزے درو کی، جیسے ہانڈی پکتی، اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ پروردگار، میری زندگی بھر کی کمائی یہی 313، میں نے زندگی بھر جو کوشش کی ہے، 13 سال مکے میں اور 1 سال مدینے میں، 14 سال کی کمائی ہے میری زندگی، اور اگر یہ ضائع ہو گئے تو اے پروردگار پھر روئے زمین پر تیری بندگی نہ ہو سکے گی۔ ان کی یہ قیمت ہے۔ آپ یہ فریاد کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، پھر سجدے میں جاتے، پھر سر اٹھاتے، پھر سجدے میں جاتے، پھر سر اٹھاتے، برابر یہ دعا کرتے۔ یہ رقت انگیز منظر دیکھ کر ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ سر اٹھائیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، بے سہارا نہیں چھوڑے گا، کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس وقت جنگ ہوئی، اور یہ رمضان کی 17 تاریخ، اور اسلام کو پہلی فتح نصیب ہوئی اس جنگ میں، اور یہ پہلی فتح وہ فتح تھی جس کے نتیجے میں ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے۔ اگر وہ فتح نہ ہوتی تو مسلمان ختم ہو چکے تھے، اللہ نے بتا دیا۔ اس لیے اس دن کا نام قرآن نے یوم الفرقان رکھا۔ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، جب دونوں جماعتیں آپس میں لڑیں، اس کا نام یوم الفرقان رکھا۔
یعنی وہ دن جس میں مسلمان ممتاز ہوئے، امت مسلمہ ممتاز ہوئی، تحریک اسلامی ممتاز ہوئی، فرق ہوا حق اور باطل میں اور حق غالب آیا۔ اس بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے، جنگ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو 3 ہدایتیں دی، اور وہ تینوں ہدایتیں قیامت تک کے لیے اگر ان پر عمل ہوتا رہا اور امت مسلمہ اس سگانہ 3 نکاتی پروگرام پر عمل کرتی رہی تو قیامت تک یہ عروج پر رہے گی، سربلند رہے گی، سرفراز رہے گی۔ اور اگر ان 3 اصولوں سے اس نے پہلو تہی کی، محرومی دکھائی، تو پھر اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اسے کوئی مقام نہیں ملے گا، وہ ذلت و پستی میں چلی جائے گی۔ اس وقت کے دور میں ہم جب روئے زمین پر تحریک اسلامی کا حال دیکھتے ہیں تو پوری روئے زمین پر ہم اس وقت بہت پست حالی میں ہیں، بہت زبوں حالی میں ہیں، بہت پستی میں ہیں، بہت تنزل میں ہیں، اور بے نام نشان ہو گئے ہیں۔ اس وقت کوئی وزن ہمارا نہیں، اور یہ وزن نہ ہونا جو ہے یہ وہی بنیاد ہے کہ وہ 6 نکاتی پروگرام امت بھول چکی ہے۔ اس وقت کا نقشہ میں منظر آپ کے سامنے پیش کروں، اس وقت کے نقشہ روئے زمین پر ہمارا کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، سب سے معتبر انسان کی زبان میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ روئے زمین کا سب سے معتبر انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان میں آپ سے عرض کروں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصۃ، مسلمانوں جلد تم پر وہ وقت آنے والا ہے کہ تمام دنیا کی امتیں مل کر، تمام ملتیں مل کر متحد ہو کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، تم پر یلغار کریں گے۔ جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر رکھے ہوئے کھانے پر یلغار کرتے ہیں، اس طرح تم پر یلغار کریں، تمہیں کھا جانا چاہیں گے، مٹا دینا چاہیں گے روئے زمین سے۔ صحابہ نے حیرت سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تمام امتیں مل کر ہمیں مٹانے کی کوشش کریں گی، تو کیا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہماری تعداد کم ہوگی، ہم تھوڑے ہوں گے تعداد میں؟ آپ نے فرمایا بل انتم کثیر، نہیں نہیں، بلکہ تم تو اس زمانے میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہوگے، کروڑوں میں ہوگے، پورے زمین پر پھیلے ہوئے ہوگے، مگر کہیں تمہارا وزن نہیں ہوگا۔ اس پر جب میں غور کرتا ہوں کہ کہیں وزن نہیں ہوگا، اس کو اللہ کے رسول نے ایک تمثیل سے ایسا بیان کیا ہے کہ انسان کے ذہن میں جم جاتی ہے بات۔ کہا اتنی کثرت تعداد ہوگی تمہاری، کثیر تعداد ہوگی تمہاری، کہ انسان کی نظر جس طرف جائے گی تم نظر آؤ، لیکن تمہارا وزن بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کو جس طرح بیان کیا، فرمایا جس طرح زمین پر سیلاب آ جائے، اور سیلاب پر خس و خاشاک اور جھاگ چاروں طرف نظر آتے ہیں، نہ جھاگ میں کوئی وزن ہوتا ہے، نہ خاشاک میں ہوتا ہے، تنکوں میں کیا وزن؟ تو تنکوں کی طرح اور جھاگ کی طرح تم ہوگے، لیکن نظر آؤ گے پورے سطح پر کہ تم ہی تم ہو، تعداد تو یوں ہوگی، وزن یہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، سینوں سے تمہارا روب جاتا رہے گا، جو روب تم نے قائم کر رکھا ہے وہ غلط ختم ہو جائے گا، اور تمہارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا، وہن پیدا ہو جائے گا۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کے مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ دنیا کی محبت انسان کو بہت کمزور کرتی، آخرت کی محبت، موت کا دیدار کرنے کی ہمت یہ انسان میں قوت پیدا کرتی۔ اور وہ ملتیں جو موت سے ڈرنے رکھتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، انہیں موت آ جاتی، زندہ رہتے ہوئے انہیں موت آتی۔ اور جو قومیں، جو ملتیں موت سے آنکھیں لڑاتی ہیں، موت کا مقابلہ کرتی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے۔ زندہ وہی قومیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ غور کریں، قرآن میں کہا گیا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو۔ جس قوم میں شہید موجود ہوتے ہیں وہ قوم زندہ ہوتی ہے۔ شہادت کا درجہ پانے کے بعد زندہ وہی قومیں رہتی ہیں جو شہادت جن کا مطلوب مقصود ہے، اور وہ قومیں جو موت سے خوف کھا کر دبک جاتی ہیں وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ تو حب دنیا بھی پیدا ہو گئی ہے اور کراہیت الموت بھی پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں نقشہ ہمارا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ابھی تقریباً ہماری آزاد حکومتیں مراکش سے لے کر یہاں تک تقریباً 56 ہیں، 56 کم از کم۔ لیکن 56 حکومتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی بخل نہیں کیا گیا۔ سونا ہمارے پاس، پٹرول ہمارے پاس، کوئلہ ہمارے پاس، تانبا ہمارے پاس، تمام معدنیات سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ قوت گویائی ہے، جرأت ہے اور اپنے ذات پر اعتماد ہے، یہ حاصل نہیں۔ ہم سب سہاروں پر کھڑے ہیں، دوسری قوموں کے سہاروں پر زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جرأت زبان بھی نہیں ہے، جرأت گفتار بھی نہیں ہے اور جرأت عمل بھی نہیں، سب کچھ ہو چکا ہے۔ اتنی آزاد حکومتیں ہماری موجود ہیں لیکن اس کے باوجود حال ہمارا یہ ہے۔ یہ نقشہ کھینچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا، جس میں کسی اضافے کی ضرورت ختم نہیں ہے۔ کیوں یہ؟ اس لیے کہ وہ 3 باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بیان کی تھی کہ 3 نکاتی پروگرام پر عمل کرتے رہو، اسے ہم نے نظر انداز کیا۔ اس میں سے پہلی بات، بلکہ میں آپ کو قرآن کی طرف متوجہ کروں اور آپ آیتیں لکھ لیں، نمبر لکھ لیں اور پھر جا کر 102 103 104 بلکہ آپ چلے جائیے 110 تک پڑھ ڈالیے، 102 سے لے کر 110 تک سورہ آل عمران نوٹ کر لیں۔ اب اس کی روشنی میں وہ 3 باتیں جو قرآن نے بیان کی، 3 نکاتی پروگرام، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے نکاتی پروگرام کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں، تم نے صرف اسلام کا، مومن ہونے کا، مسلم ہونے کا دعویٰ کیا، اور خالی دعویٰ کام نہیں کرتا، بلکہ اس دعوے کے مطابق تمہارا عمل ہو، کیریکٹر ہو، زندگی ہو، شخصیت ہو، ملت کی شخصیت ہو، ملت کا نظام ہو، زندہ ملت ہو جو عامل ہو اس قرآن پر اور تقویٰ کا کردار ہو۔ اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، ظاہر ہے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہارے ایمان کے دعوے کو رد نہیں کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے تمہارا دعویٰ ہے، ایمان والے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتی، مگر اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اس نے جن نیکیوں کا آرڈر دیا ہے ان نیکیوں پر عمل پیرا ہو، جن برائیوں سے بچنے کا آرڈر دیا ہے ان سے بچو، کردار بناؤ، شخصیت بناؤ، اور شخصیت بنانے کے لیے صحابہ کرام کی طرف دیکھیے۔ یہ تحریک اسلامی کے اولین لوگ تھے، ان کا حال کیا تھا؟ قرآن نے جہاں جہاں مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں وہاں یہ نہیں کہا ہے کہ اس طرح کے اوصاف پیدا کرو، خوب غور کیجیے، یہ اوصاف ہیں مسلمانوں کے، ان اوصاف کو پیدا کریں ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ان اوصاف کے لوگ تمہاری سوسائٹی میں موجود ہیں، انہیں دیکھو، اور وہ شہادت ہیں اس بات کی کہ تمہارا دین حق ہے۔ جب تک مسلمان دین کے حق ہونے پر اپنی زندگیوں سے گواہی نہ دیں، گواہی فراہم نہ کریں، جب تک کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ تقریر کرے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن اس کے کپڑے گندے ہوں، جسم گندا ہو، کوئی سن کر نہیں جائے گا۔ آپ نے اگر کہا ہے کہ اسلام حق ہے تو آپ کی زندگی سے نظر آنا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے۔ اس کی بہترین مثال وہ ہے صحابہ کرام کی، جگہ جگہ ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو ان کو، یہ کردار پیدا کیے ہیں اسلام میں، یہ اخلاق پیدا کیے ہیں اسلام میں، یہ شخصیتیں بنائی ہیں اسلام میں، اور یہ شخصیتیں گواہی دیتی ہیں کہ دین حق ہے۔ چنانچہ تم خود آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھو، اور مکے کی زندگی میں بھی دیکھو، مکے کی مدینے کی زندگی میں بھی دیکھو کہ جو لوگ کفر پر عامل ہیں ان کی زندگیاں کیا ہیں، اور جو لوگ اسلام کو لے آئے ہیں ان کی زندگیاں کیا ہیں۔ تمہاری عقل گواہی دے گی، آنکھیں گواہی دیں گی، سماعت گواہی دے گی، ہر چیز گواہی دے گی۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسی قرآن میں غور کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے پر۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ جب ہم نے پڑھا قرآن میں تو اس میں ذکر ہے کہ ایک دن یوسف علیہ السلام کے پاس قیدی آئے جیل خانے کے، 2 قیدی، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یوسف انا نراک من المحسنین، آپ کی شخصیت ہمیں بڑی پرکشش نظر آتی ہے، من المحسنین بہت حسین لوگوں میں ہیں آپ کردار کے اعتبار سے، شخصیت میں بڑی رعنائی ہے، بڑی کشش ہے، آپ سے امید ہو رہی ہے کہ ہمارے خوابوں کی تعبیر آپ بتا سکیں گے۔ اس پورے جیل خانے میں آپ ہی پر نظر گئی ہماری۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ ہاں میں بہت پرکشش ہوں، کہا یہ میرا کارنامہ نہیں ہے کہ تمہیں کشش نظر آ رہی ہے اور شخصیت میں رعنانی نظر آ رہی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کمال اس دین کا ہے جو میں نے اپنایا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اتباع کی ہے اس دین کی جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین تھا، یہ اس کی برکت ہے۔ اس ملک میں جب تک آپ اپنی زندگی کو پرکشش نہ بنائیں، یا کسی ملک میں بھی رہیں پرکشش نہ بنائیں، اور لوگ آپ سے آ کر سوالات کریں کہ ہمارے مسائل زندگی کا حل بتائیے، اور یہ جبھی کہیں گے جب پرکشش کا کردار ہوگا، اخلاق ہوں گے، اور پھر جواب آپ یہ دیں کہ یہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے جو آپ کو کشش نظر آ رہی زندگی میں ہماری، یہ برکت ہے اس دین کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، تب بات بنے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مسلمانوں ایمان لاؤ اور اللہ سے خوف رکھو، تقوی اختیار کرو، وہ تقوی جس میں حق ادا ہو جائے، اللہ کے حق تقوی کا ایسا تقوی اختیار کرو۔
دنیا جان لے، دنیا سمجھ لے کہ ہاں یہ اخلاق ہیں. اور پھر یہ ایک 2 دن کا سودا نہیں ہے، 2 دن کا سودا نہیں ہے. جنون وفا مستقل چاہیے، ذرا دیر کا درد سر کچھ نہیں. جنون وفا مستقل چاہیے، ذرا دیر کا درد سر کچھ نہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کبھی موت نہ آئے تمہیں مگر موت کی حد تک اللہ کے اطاعت گزار رہو. ایمان لانے کے وقت سے لے کر، لمحے سے لے کر موت تک برابر اطاعت گزاری میں گزارو. موت کب آئے کسی کو نہیں معلوم. جب بھی موت آئے استقبال کے لیے تیار رہو، اور زندگی تمہاری مومنانہ زندگی ہو جس وقت رخصت ہو رہے ہو تم دنیا سے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ساؤتھ انڈیا میں ایک پادری تھا جو 80 گرجاؤں کا انچارج تھا. اس زمانے میں ایک رسالہ نکلتا تھا دیوبند سے، تجلی، مولانا عامر عثمانی کا. انہوں نے ان کا حال لکھا تھا، ایک تقریر کا نقل کی تھی انہوں نے. اس تقریر میں اس پادری کا نام مسلمان ہونے کے بعد فاروق رکھا گیا تھا. فاروق نے تقریر کی تھی ساؤتھ انڈیا میں ایک دن مسلمانوں کے مجمع میں، مسلمانوں کے کہنے پر تقریر یہ کی تھی کہ اے مسلمانوں، میں اسلام لایا ہوں، لیکن تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہیں دیکھ کر میں اسلام لایا ہوں. میں جو اسلام لایا ہوں تمہارے بزرگوں کی وہ زندگیاں جو کتابوں میں دفن ہیں انہیں دیکھ کر میں اسلام لایا ہوں. ہمارے بزرگوں کی زندگیاں جو کتابوں میں نقل ہیں اسے دیکھ کر تو لوگ اسلام لاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر کوئی نہیں لاتا. یہ پہلی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی امت مسلمہ سے کہ شخصیت اپنی بناؤ اسلام کے مطابق، نمائندگی کرو اسلام کی اپنی شخصیتوں سے، اپنی زندگیوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے برتاؤ سے، اپنی گفتگو سے، اپنے نظریات سے، اپنے فکر سے، ہر چیز سے نمائندگی کرو اسلام. یہ پہلی بات ہے جو قرآن نے بتائی. امت مسلمہ سے نکاتی پروگرام کا پہلا نقطہ یہ. سے نکاتی پروگرام کا دوسرا نقطہ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر قرآن کی بنیاد پر ایک جماعت بن جاؤ، ایک امت بن جاؤ، متحد ہو جاؤ، امت واحدہ بن جاؤ. اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت ایک امت ہے، یہ ٹولیوں میں نہیں بٹتی، فرقوں میں نہیں بٹتی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کر ایک امت بن جاؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو، گروہ گروہ میں نہ بٹو، ٹولیوں میں نہ بٹو. آج آم کی قسمیں گنی جا سکتی، چاول کی قسمیں گنی جا سکتی، مسلمان کی قسمیں کتنا مشکل ہو گئی، اتنی قسمیں. اور وہ ہر ایک کو اصرار ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب لوگ گمراہ. جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ اور کافر و گمراہ کہنا شروع کریں تو وہ بات تو حاصل نہیں ہوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ کے رسول نے تو ہمیں ایک امت بنایا تھا، ایک تحریک بنائی تھی. اور قرآن اور سنت 2 ہی بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں متحد ہو سکتے ہیں. فقہیں تو ہمیں بانٹیں گی، فقہ کو بنیاد پر قرآن نے نہیں کہا بلکہ قرآن کی بنیاد پر متحد ہونے کو کہا، اور قرآن ہی ہمیں متحد رکھ سکتا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ بنو، گروہ گروہ نہ بنو، مسلکوں میں نہ بٹو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرآن نے تو ہم سے یہ کہا کہ تم امت واحدہ بن کر کفر کے خلاف ننگی تلوار ہو جاؤ، شرک کے خلاف ننگی تلوار ہو جاؤ، بے حیائی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، خدا فراموشی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ.
یہ بڑے بڑے دشمن ہیں ہمارے، ان سے آنکھیں ملانے کی، ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت تو ہے نہیں، لیکن قوتیں تو کہیں لگانا پڑتی ہیں۔ جب ان سے ہمت نہیں ہے آنکھیں ملانے کی تو آپس ہی میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ جو نماز کو نہیں آتے مسجدوں میں وہ 75% ہو جائے، ان کا کوئی ذکر ہماری مسجدوں میں نہیں، مگر جو ہماری مسجدوں میں جو آ جاتے ہیں ان سے بحثیں ہیں، آستینیں چڑھا کر ان سے بحثیں کرتے ہیں کہ تم نے یوں وضو ٹھیک نہیں کیا، یہ ٹھیک نہیں کیا، نیت صحیح نہیں باندھی، سنت فلاں وقت نہیں پڑھی، اور فلاں وقت یہ کام نہیں کیا، آپس ہی میں یہ لڑائی جھگڑا۔ حالانکہ آپ غور کریں تو مسلمان کوئی بھی ہو، کسی مسلک کا ہو، وہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرے گا۔ کوئی بھی مسلمان ہو وہ اللہ ہی کی نماز پڑھے گا، کسی مسلک کا ہو قرآن ہی پڑھے گا نماز میں، اپنی کتاب نہیں پڑھے گا۔ کوئی بھی مسلمان ہو وہ اللہ ہی کو یاد کرے گا، اللہ ہی کی ذکر کی تسبیحیں پڑھے گا۔ کوئی بھی مسلمان ہو وہ اتنی رکعتیں پڑھے گا جتنی رکعتیں اللہ نے فرض کی، کسی کے یہاں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر عشاء میں 4 رکعتیں ہیں تو پوری دنیا میں 4 ہی پڑھی جائیں گی۔ اتحاد کی اتنی بنیادیں ہونے کے باوجود ہم آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں، قوتیں اپنی ضائع کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، آپ کبھی پوری اس جغرافیے پر یا میپ پر، نقشے پر نگاہ ڈالیں، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس پورے مسلمان حکومتوں کے درمیان ایک نقطہ ہے۔ اگر ایک ایک مٹھی ریتا ریگستان عرب سے اٹھا کر مسلمان پھینک دے اسرائیل پر تو ڈھک جائے گا؟ نہیں ڈھک جائے گا، مگر ایک کی مٹھی ادھر جا رہی، ایک کی مٹھی ادھر جا رہی، اختلاف ہے، افتراق ہے، اتحاد نہیں ہے۔ مصر میں جو حالات ہو رہے ہیں، ایک دوسرا ملک اس کے خلاف، اس اسلام کے خلاف ہے۔ یہ جو افتراق ہے، اختلاف ہے، اس نے بے وزن کر رکھا ہے، کوئی قوت ہماری باقی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ بنو، گروہ گروہ نہ بنو، بلکہ متحد ہو کر کفر کا مقابلہ کرو، شرک کا مقابلہ کرو، بے حیائی کا مقابلہ کرو، بے دینی کا مقابلہ کرو، سیکولرزم کا مقابلہ کرو، خدا سے بیزاری کا مقابلہ کرو، متحد ہو کر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ کی اس نعمت کو تو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خانہ جنگیوں میں مبتلا تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، مومن ہو گئے تھے۔ اور صحابہ کرام کی باہمی محبت کا اندازہ کیجئے کیا حالات تھے ان کے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت کی بدولت تم بھائی بھائی بنے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اسے بچا لیا تمہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ ہدایت پر تم قائم رہو۔ اس وقت پوری دنیا میں تمام پستیوں کے باوجود اور تمام ذلتوں کے باوجود اور تمام خرابیوں کے باوجود ہم مسلمان دوسری امتوں کے مقابلے میں کسی نہ کسی حد تک متحد ہیں، لیکن جو اتحاد درکار ہے وہ حاصل نہیں۔ اس وقت ہندوستان کے غیر مسلموں پر آپ غور کریں تو ساؤتھ انڈیا اور نارتھ انڈیا میں ہندو رام کو پوجتے ہیں، ساؤتھ انڈیا میں راون کو پوجتے ہیں، وہ اسے گالیاں دیتے ہیں، وہ اسے گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خدا کو گالیاں دیتے ہیں جس کی پوجا ہو رہی ہے۔
تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ تو متحد نہیں ہو سکتے۔ ہمارا حال یہ ہے اب بھی کہ اگر صومالیہ کا حال سنتے ہیں کہ وہ بچے مر رہے ہیں بھوک سے، تکلیف تو ہوتی، دکھ تو ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، تکلیف تو ہوتی، دکھ تو ہوتا ہے، درد تو ہوتا ہے۔ اب بھی حال یہ ہے۔ اور ہمارا نوجوان، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، خاتون ہو یا کوئی بھی ہو، صورت حال یہ ہے ہماری کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں۔ سب چیزیں برداشت کر لیں گے مگر یہ برداشت نہیں۔ بہت سی علامتیں ابھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ امت واحدہ بننے کی جو علامتیں موجود ہیں ان میں اللہ اضافہ فرمائے اور ہم ایک امت واحدہ بن کر ابھریں۔ اس کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ، اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ورنہ ہمارے بچپن میں، دور میں، آپ کو یاد ہو نہ ہو اس لیے کہ آپ تو چلے آئے تھے یہاں، کیا پتہ آپ کو پاکستان میں کیا ہوا، ہندوستان میں کیا ہوا۔ وہاں مسجدوں میں مناظرے ہوتے تھے ایک دوسرے کو کافر بنانے کے، بریلویوں کا مناظرہ، دیوبندیوں کا مناظرہ، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ ساہیوال کا بہت مشہور ہے نا وہ واقعہ کہ 2 آدمی ادھر مرے، 2 آدمی ادھر مرے، قتل ہوئے اسی بنیاد پر مناظروں میں۔ ہم نے یہ حرکتیں کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں اتحاد کی آواز اٹھنے لگی ہے۔ اتحاد ہو یا نہ ہو، عادت پڑی ہوئی 250 سال کی، 400 سال کی، تو وہ اس عادت سے مجبور ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اتحاد کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور معلوم ہے دشمنان دین کو کہ یہ اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے پوری قوت لگا کر شوشے چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ اتحاد نہ پیدا ہو اور ہمارے یہ جھگڑے بڑھیں، آپس میں اختلافات بڑھیں۔ یہ کوششیں بھی پوری طرح ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اخوت اسلامی پیدا ہو۔ آپ کی تاریخ میں اخوت عالمی اخوت، مسلمانوں کی اخوت، مواقعات جسے کہتے ہیں، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات قائم کی تھی مسلمانوں کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقعات تھی۔ ایک مہاجر کو دوسرے انصار کے ساتھ مواقعات، بھائی بھائی بنایا تھا، اور اس میں جو کردار ادا کیا مسلمانوں نے، انسانیت کی پوری تاریخ میں اس کردار کی مثال کوئی نہیں ملتی، کوئی مل ہی نہیں سکتی۔ ہر انصاری نے اپنا آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ سوچئے یہ آسان نہیں۔ شام کو وہ کما کر لاتا تھا، شام کو تقسیم کر دیتا تھا، آدھا مال مہاجر کو دیتا تھا، آدھا خود رکھتا تھا۔ ایک دن مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایسے لوگ تو دیکھے ہی نہیں ہیں جو انصار ہیں، یہ محنت سے کماتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، اور آدھا مال لا کر ہمیں دے دیتے ہیں، تو ہمارا سارا اجر تو ان کے پاس چلا گیا، ہم تو خالی ہاتھ رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہو، یہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ تو اس حد تک گویا ان لوگوں نے کام کیا۔ یہ مواقعات ہم نے قائم کی تھی، اللہ تعالیٰ پھر اس مواقعات کی طرف ہمیں لے جائے اور ہم ایک دوسرے مسلمانوں کی درد محسوس کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال باہم ایسی ہے جیسے ایک جسم، اگر اس جسم میں انگلی میں پھانس لگ جائے تو اس کی تکلیف سے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ درد محسوس کرتا ہے، بخار میں جلتا ہے تو پورا جسم جلتا ہے۔ اس طرح کی مواقعات ہم پیدا کریں۔ دو پہلو ہوئے، دو نقطے ہوئے۔ پہلا نقطہ
بتائیے؟ کردار سن رہے ہیں نا؟ کردار. اور دوسرا نقطہ اتحاد امت. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے. خیر کہتے ہیں بھلائیوں کو، اور بھلائیوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام. یدعون الی الخیر کے معنی یدعون الی الاسلام، اسلام کی طرف دعوت دے. ایک جماعت لازماً ہر دور میں ہونی چاہیے. جب یہ جماعت بنی، کچھ دنوں چلی، پھر ختم ہوئی، پھر بننی چاہیے، پھر بننی چاہیے. لازماً تمہارے درمیان وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے درمیان لازماً ایک جماعت ہونی چاہیے. یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو معروفات کو قائم کرے، نیکیوں کو قائم کرے اور برائیوں کو روکے. برائیوں کو مٹائے زمانے سے. تمہاری شناخت اور پہچان یہ ہو کہ یہ وہ گروہ ہے جو برائیوں کو مٹاتا. اور یہ مٹانے والے تو وہی ہوں گے جن کی خود ان کی زندگی میں برائیاں نہ ہوں. بھلائیاں وہی پھیلائیں گے جن کی زندگی میں خود بھلائیاں ہوں. خوشبو تو وہی پھیلائے گا جس کی جسم پر خوشبو لگی ہو. جس کے جسم پر غلاظت لگی وہ خوشبو کیسے پھیلائے گا؟ تو کردار جب تک نہیں ہوگا، جب تک دوسروں کا کردار ہم نہیں بنا سکتے، برائیوں کو نہیں روک سکتے، جب تک خود برائیوں سے رکیں گے نہیں. ایسی شخصیتیں تعمیر کریں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ خوشبو محسوس کریں، ہمیں دیکھ کر لوگ بھلائی محسوس کریں، نیکی محسوس کریں. یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. آخرت میں کامیابی پانے والے لوگ یہی ہیں، اور دنیا میں بھی کامیابی پانے والے لوگ یہی ہیں. مفلح لوگ یہی ہیں. فلاح انہی کا حق ہے، انہی کا حصہ ہے. اس کے بعد پھر یہود کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اسے میں چھوڑتا ہوں. انہوں نے ایمان ملنے کے بعد، اسلام ملنے کے بعد، حق ملنے کے بعد اور خدا کا حق پانے کے بعد اس میں تبدیلیاں کی اور اختلافات کیے، وہ گروہوں میں بٹ گئے. بے شمار گروہ ہیں ان کے درمیان. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دھیرے دھیرے بات تو یہیں سے شروع ہوگی کہ تمہارے درمیان ایک جماعت اٹھے، ایک گروہ اٹھے، وہ بھلائیاں پھیلائے، برائیوں کو روکے اور مسلمانوں کو ایک تحریک کی شکل میں آگے بڑھائے، اور ان کے وجود سے اسلام پھیلے، اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے. لیکن دھیرے دھیرے یہ امت، یہ جماعت ہی نہ رہے، پوری امت اس طرح کی اس جماعت کو میں شامل ہو جائے. واقعی یہ ہے کنتم خیر امہ، تم سب کے سب خیر امت ہو. اخرجت للناس، تم اٹھائے گئے ہو انسانوں کے لیے، دنیا کے سارے انسانوں کے مقابلے میں تم اٹھائے گئے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام یہ ہے، ڈیوٹی یہ ہے کہ امر بالمعروف کام کرو، نہیں عن المنکر کا کام کرو. وتؤمنون باللہ، اور تؤمنون باللہ ایمان لانے کے معنی یہ ہے. اگر ایمان لا کر یہ کام نہیں کیا تم نے تو ایمان تو نہیں لایا ہو. ایمان کا حق تو یہی کہ یہ سب کام کرو. اس تیسرے نکتے پر آپ غور کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ آمنہ کے لال تھے، عرب میں پیدا ہوئے تھے. اس دین کی بنیاد پر، اس دعوت کی بنیاد پر ان سے ہمارا رشتہ. یہ دعوت اگر ہم پھیلانے والے ہیں تب ہمارا رشتہ. خالی میلاد کی مجلس قائم کرنے کے لیے نہیں کہ فلاں دن پیدا ہوئے، بہت اعلیٰ تھے، عرفہ تھے. بے شک تھے، تو اللہ کے رسول تھے، محبوب تھے. ان سے عظیم آدمی کوئی نہیں پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا. لیکن ہم امت ہیں ان کی، اور ہم نمائندگی کرتے ہیں ان کی، ترجمانی کرتے ہیں. ہماری ڈیوٹی کیا؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ جو دین انہوں نے اپنی زندگی میں پھیلایا تھا، اس دین کو قائم کرنے کی ہم کوششیں.
یہ 3 نکات ہیں، پھر دہرائیے، شخصیت کی تعمیر، کردار کی تعمیر، اسلام کی نمائندگی قول سے بھی عمل سے بھی، یہ پہلی بات۔ اتحاد امت، یہ دوسری بات، امت واحدہ بننے کی کوشش، یہ دوسری بات، اور تیسری بات یہ ہے کہ دعوت الخیر کا کام مسلسل کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں بھی جماعت اسلامی ہے، پاکستان میں بھی جماعت اسلامی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، سب جگہ ہے، اور یہاں دوسرے ملکوں میں، آسٹریلیا میں میں گیا تو وہاں افام کے نام سے انہوں نے بنا رکھی ہیں، یہاں آیا تو اگنا کے نام سے بنا رکھی ہے نا، اور کارکنوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ بھائی تم کام نہیں کر رہے، سست ہو گئے ہو، کام نہیں کر رہے ہو، کہا جاتا ہے نا، ڈھیلا پن پیدا ہو گیا ہے، اور آگے بڑھو، اور کام کرو، اور کام کرو۔ حالانکہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، آپ کیوں ہلکان کر رہے ہیں اپنے آپ؟ تو کارکن کی خوبی تو یہ ہے کہ اس پر رحم کھائے دیکھنے والا کہ بھائی کچھ اپنی صحت کا خیال کرو، کچھ اپنی ضروریات کا خیال کرو، تمہارے ذمہ جتنا کام ہے اتنا ہی کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ایک آیت ہے، اسے یاد کیجئے، اور سیرت پر کی لاکھوں کتابوں پر یہ بھاری ہے یہ آیت، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ تو اپنی جان ہی ہلکان کر ڈالیں گے ان لوگوں کے پیچھے اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو آپ کارکن تو نہیں بن سکتے، تحریک اسلامی کے کارکن اور رکن اور ممبر تو نہیں بن سکتے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے ہمارے اس تحریک کے، اور ان کی تعریف قرآن نے یہ کی ہے۔ دعا کیجئے کہ اس بے قراری، اس بے چینی، اس اضطراب کی کوئی رمق مل جائے، ایک رمق بھی اس کی مل جائے تو دن و رات کا چین ختم۔